بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الکریم فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ جل شانہ خالق اور مالک ہیں۔ جو نقص ایمان، جو نقص انسان میں، حیوان میں، درندوں میں، چرندوں میں پیدائشی واقع ہو جائے، اس میں یہ انسان معذور ہے، کیونکہ وہ نقص اور وہ کمی وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں۔ لیکن جہاں انسان کا اپنا اختیار ہو اپنے ساتھ ظلم کرنے کا یا دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے کا، وہاں انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا اور مجرم ہوگا، اور دنیاوی قانون بھی اس کو مجرم قرار دیتی ہے۔ جس طرح کہ کوئی انسان اگر خودکشی کرتا ہے، کوئی انسان اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، کوئی انسان اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹتا ہے، تو اب وہ انسان اللہ کے نزدیک بھی مجرم ہے، اور دنیا کے قانون میں بھی وہ مجرم ہے۔ اس کو دنیا میں بھی وقت کی عدالت سزا دے گی اور اس سے پوچھے گی کہ یہ فعل تو نے کیوں کیا، اور وہ اس کا جواب دینے کا پابند ہوگا۔ اس لیے کہ جو یہ جسم ہے نا، یہ بھی ہمارا نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام آج سے نہیں، شریعت کی روشنی میں یہ بات آیا ہے کہ کوئی انسان اپنے جیتے جاگتے اپنے جسم کا کوئی حصہ نکال کر فروخت بھی نہیں کر سکتا اور کسی کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جسم ہمارا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس کو پیدا بھی اللہ نے کیا، اس کو بڑھایا بھی اللہ نے، اس کی تمام تر چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں، نہ اس کی آنکھ بنانا، نہ اس کا قد بنانا، نہ اس کے اندر قوت کا رکھنا، یہ تمام باری تعالیٰ کا عمل ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جب ہم مالک نہیں ہیں تو ہمارا تصرف اس کے اندر ایک محدود رکھا گیا ہے۔ میں پنجاب کے شہروں میں بھی گیا ہوں، اور زیادہ تر میں نے یہ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، گجرات
راولپنڈی، ان شہروں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، اور وہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ میرے ناظرین سامعین بھی اکثر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر سڑکوں میں، گلی کوچوں میں، دن کے اجالے میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں، اور ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، اور ان کو مشہور جو نام ابتدائی سے ہم نے سنا ہے کہ جی یہ شاہدولے کے چوہے ہیں۔ پہلی قابل تعجب چیز یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، چاہے اس کا ایمان ہو یا نہ ہو، وہ مخلوقات میں سب سے بہترین ہے، اور اس کو انسانوں کی صف سے نکال کر چوہوں کی صف میں شامل کر دیا، جو ایک ایسی مخلوق ہے جس کو حقارت کی نظر سے، اور اس کے افعال بھی حقیر ہوتے ہیں، گٹروں میں دائیں بائیں جو اس کو دیکھتا ہے وہ مارتا ہے۔ تو انسانوں میں مردوں اور عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاہدولے کے چوہے ہیں۔ اب یہ شاہدولہ کون ہے؟ یہ پاکستان کے ہی بڑے 37 شہر کے اندر ایک درگاہ ہے، اور اس درگاہ میں لوگ، عورتیں دور دور سے، مرد کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ وہاں چل کر آتے ہیں، اور وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ اگر تمہارا بچہ پیدا ہو گیا، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، تو آپ نے اس کو درگاہ کی نظر کر دینا ہے، اور پھر اس بچے یا بچی کے پیدا ہونے پر اسے ایک پیتل، لوہا، سلور کی ایک سانچہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس بچے کے سر پہ پہنا دیا جائے اور اس کو اتارنا نہیں۔ اب وہ سانچہ اس کے سر پہ، کٹوری اس کے سر پہ پہنا دی جاتی ہے، وہ بچہ، وہ بچی اس درگاہ کی نظر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا جسم، ہاتھ، پاؤں، سارے اعضاء، کان، ناک، یہ سب بڑھتے ہیں، لیکن اس کے سر کا سائز نہیں بڑھتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی عقل، اس کی بول چال، اس کی سمجھ بوجھ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے تو بچوں کی طرح چیختا ہے، اور بچوں کی طرح کداکڑیاں مارتا ہے، بچوں کی طرح وہ لوگوں کے پیچھے ان کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، اور وہ مانگتا ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شاہدولہ کا چوہا ہے یا چوہی ہے، اور اس کو خیرات، اس کو جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کر دیتے تو تب جا کر وہ جان چھوڑتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہے یہ چیز، اور آج تک اس پر کبھی عدالت کا دروازہ کھٹکایا گیا ہو، کبھی ہمارے دنیا بھر میں پھرنے اور گھومنے والے وہ نمائندے
جو کتوں کا بھی تحفظ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور وہ ہماری NGOs جو معمولی باتوں پر پورے ملک عزیز کے تانے بانے کہیں سے کہیں جا جوڑتے ہیں، کبھی یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ اس ظلم پر عدالت سوموٹو ایکشن لے، کہ یہ انسانوں کے ساتھ یہ تذلیل والا معاملہ محض اپنی پیٹ کی خاطر انسانوں سے ان کو بچوں کو نکال کر چوہوں کی صف میں شامل کر دینا، آج تک کسی پیر نے، آج تک کسی مذہبی اسکالر نے، آج تک کسی وکیل نے اس پر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ باقی چیزوں کے لیے کہیں کسی جگہ معمولی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ایک دم آگ بھڑکانے کے لیے ایک سے ایک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس پر کبھی کسی نے توجہ دی کہ یہ انسانوں کا، جیتے جاگتے انسانوں کا قتل ہے، جان بوجھ کر اس کو معذور کرنا ہے۔ ہر دروازے پر قطرے پلانے کے لیے ہمارے ہمدرد موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر ارباب اختیار اپنے پوری طاقت کے ساتھ اس گھر کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ اگر کہے کہ یہ میرا بچہ ہے، ہم نے اپنے طور پر اس کا علاج معالجہ کرواتے ہیں، لیکن سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ یہ جو انسانوں کا قتل عام ہے، زندہ انسانوں کو چوہوں کی صف میں، کس کی خاطر؟ اپنی پیٹ کی خاطر۔ بڑے بڑے درگاہوں والے، خانقاہوں والے، بڑی بڑی مریدوں کی تعداد رکھنے والے، بڑے بڑے روحانی مناصب پر فائز، صاحب اقتدار، کیا ان کے کانوں نے، ان کی آنکھوں نے، ان کی آواز اور ان کے اس جسم کو نہیں دیکھا، اور روڈوں میں ان کی تذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس مظلوم طبقے کو اس کی داد رسی نہیں کی؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی فکر کرنی ہے۔ یہ عمل مسلمان نہیں، اگر غیر مسلم کے ساتھ بھی یہ عمل کیا جائے یہ بھی ظلم ہے، وہ بھی اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ تو ان کو اس طرح اجازت دینا کہ یہ فلاں درگاہ میں یہ اس کے چوہے ہیں، یہ اس کے فلانے ہیں، لہٰذا یہ ظلم چونکہ درگاہ سے اٹھ رہا ہے تو اس ظلم پر اگر آواز اٹھائیں تو پھر اللہ کا قہر نازل ہوگا، پتھر برسیں گے اور شفاعت نبی نہیں ہوگی۔ پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ظلم ہے۔ ارباب اختیار کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ اگر کہیں کوئی کتے کو مار دیتا ہے، کوئی کسی بھیڑیے کو مارتا ہے، تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اور ان کے بنائے ہوئے قانون حرکت میں آ جاتے۔ تو یہ سب کچھ جن انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، ان انسانوں کی تذلیل جس انداز سے ہوتی ہے ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے۔
کاش کہ کب ارباب اختیار کی توجہ اس طرف ہو اور یہ ایک مظلوم طبقہ یہ اس ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔